مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، یزید تو چاہے غلامی میں رکھ چاہے غلامی میں بیچ دے۔ یہ حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا یہ حدیث اس میں کوئی غلط بات ہے؟ اس کو قبول نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ ایک ہی بات، علماء ذاکرین نے عوام میں مشہور کر دیا کہ امام علیہ السلام کسی ظالم کا بیعت نہیں کر سکتے، ظالم کے سامنے سر کٹائیں گے سر جھکائیں گے نہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے۔ کیا ایسا ہی ہے بھائی؟ لیکن کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہو، ٹھیک ہے گالی دے دو تعریف کرو، فرق نہیں کرتا، فرق ہی نہیں کرتا۔ تو کیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس دین ہے کہ نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس دین ہے کہ نہیں؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پاس دین ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ادھر تلوار رکھتا ہے کہتا ہے اس مظلوم کو قتل کرو، اللہ میں تجھے قتل کروں گا، پھر تقیہ نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تقیہ اللہ کے دین میں سے ہے۔ میں نے کہا اللہ کے دین میں سے، اس نے کہا اللہ کی قسم تقیہ اللہ کے دین میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے، حالانکہ ان کو کسی نے چوری نہیں کی۔ اس کے شہر والوں نے کہا کہ آؤ ابراہیم آج تہوار ہے، آج عید ہے، تہوار کو چلتے ہیں جشن مناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو بیمار ہوں، حالانکہ وہ بالکل بیمار نہیں تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ نہیں، اللہ کی قسم زمین پوری زمین پر تقیہ سے زیادہ پیاری چیز میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ ممبر کوفہ پہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں میرے بعد جب آپ کو بلایا جائے نا کہ مجھے گالی دے دو تو مجھے گالی دے دو، یہ میرا حکم۔ سائل نے پوچھا کہ اے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، اگر کوئی شخص قتل کو اختیار کرے، کہے کہ میں گالی نہیں دیتا جی، قتل کرو مجھے مار دو، تمہاری اسی حسد کی وجہ سے، تمہاری اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تمہارے حسد کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تم نے مجھے مجبور کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسے روایت پڑھوں تم لوگوں کے لیے، میں نہیں چاہتا تھا عید کے دن ایسے روایات پڑھوں۔ جب مولا امام زمانہ علیہ السلام کے بارگاہ میں خط پہنچا کہ بتائیے آپ کا علت غیبت کیا ہے، تو مولا نے یہی فرمایا ایسے سوال نہ کرو کہ ان کا جواب تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ استجیروا باللہ، معافی چاہتا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی، یہ آپ کی داڑھی سفید ہے اور آپ کا یہ نسب ہے، اور یہاں پہ آ کے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان کھڑے، دونوں ہاتھ کھولے ہوئے اور آستین اوپر۔ اسلام کی تاریخ بہت ہی تاریخ ہے، بہت ہی پرجرم تاریخ ہے، پردرد تاریخ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم واقعی انکار کرتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی بنایا تھا؟ 3 دفعہ مولا نے پوچھا، 3 دفعہ اس کمینے نے کہا کہ نہیں، جھوٹ ہے۔ 12 ائمہ علیہم السلام میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی گردن پر اپنے زمانے کے طاغوت کا بیعت نہ ہو۔ بعض باتیں بہت سخت ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے تو آپ ان کی تکذیب کریں گے، آپ کافر ہو جائیں گے۔